وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ شیاطین کیا ہیں؟ محترم قاری صاحب، اس پر جی میں تھوڑا سا وقت بھی لوں گا جی، بسم اللہ۔ اور اپنے ناظرین کی آپ کے وساطت سے توجہ بھی چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ ویسے تو شیطان یہ لفظ سرکشی کے معنوں میں ٹھیک استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے پر اکسایا، اس کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شیطان لفظ جو ہے یہ ابلیس کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، اور وہ شیاطین جو انسانوں کو بہکانے کے لیے ابلیس کی نوکری دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان سب کو بھی شیاطین کہا ہے۔ لیکن جہاں تک میں عاجز آدمی ہوں، میرے مطالعے کا تعلق ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات نقصان دہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، مضرت رساں ہیں، ان کو بھی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے تعبیر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مثلا ایک حدیث میں بسم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسد و شیطان، اللہ اکبر، یہ جو حسد ہے، انسان جلتا ہے دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر، اس کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ مثلا ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسافر المتفرد، جی وہ مسافر جو تنہا ہو، اپنے ساتھی کے بغیر وہ سفر کر رہا ہو، وہ بھی شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاقت میں سفر کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ واہ واہ، محترم قاری صاحب، اسی طرح میں نے شاہ صاحب یہ پہلی مرتبہ سنا ہے کہ اخلاق رذیلہ کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً فرمایا کہ الغضب الشیطان، اللہ اکبر، یہ جو غضب ہے، ٹھیک ضرورت سے زیادہ غصہ اور آپے سے باہر ہو جانا، جی اور انتقام میں حدود کراس کر جانا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شیطان سے تعبیر کیا۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بالش سے اگر مسواک تمہاری لمبی ہو جائے جی تو اس کے اوپر بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ایک گز کی مسواک آپ رکھ لیں گے تو وہ منہ میں ماریں گے تو مسوڑوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا، اس کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں میں جس وقت حلال کرنے کا کہا تو رطوبت کے ساتھ، تو ایک حدیث میں اس میں بھی اشارہ کیا کہ یہاں شیطان گھس جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فٹ راٹ جس طرح تمائیاں مچاتا ہے، جی آرمی میں ایسا شخص ہے جس کو فٹ راٹ ہو، اس کی انگلیاں زخمی ہوں درمیان میں سے، اس کو آرمی میں اس کو بھرتی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مضر چیز جو انسان کو مادی بنیاد پر یا صحت کی بنیاد پر یا روحانی بنیاد پر اس کو تکلیف دے سکتی ہو، اس کو شیطان ہی سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں آپ کا سوال جو کچھ مفسرین نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہاں سے من دعات الفتنہ، یہاں شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو فتنوں کے لیے بھڑکاتے ہیں، فتنوں پر آمادہ کرتے ہیں اور انسانی سکون لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ ایک دوسرا قول مفسرین کا گزرا،
مال الافساد، ٹھیک، وہ لوگ جو فساد بپا کرتے ہیں انسانوں کے اندر، وہ فساد کسی بھی طرح کا ہو، جی، اس فساد کے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا ایک قول یہ کہا گیا کہ انصار الباطل، ٹھیک، کہ وہ لوگ جو باطل کی مدد کرتے ہیں اور حق سے گریزاں ہوتے ہیں اور حق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں جو حق کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، صحیح، ان کو بھی شیاطین کہا گیا ہے۔ اور ایک چوتھا قول بھی مفسرین کا میری نظر سے گزرا کہ وہ لوگ جو کہ اخلاص سے محروم ہو کر، نیک نیتی سے محروم ہو کر حق سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے معمولات ان کو دیتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید جب دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا جاتا تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں شور مچا دو بیچ میں، اللہ اکبر، شور مچانے سے یہ ہوگا کہ لوگ سکون سے قرآن حکیم نہیں سن سکیں گے اور کتاب مجید کی طرف توجہ، اس قسم کے جتنے معمولات بھی اللہ ہیں، اکبر، واہ واہ، جن معمولات سے تعرض عن القرآن ہو اور کتاب اللہ سے لوگ باغی ہوں، اللہ اکبر، ان سب کو، ایسے کام کرنے والوں کو شیاطین سے کیا بات، تعبیر کیا گیا ہے۔ واہ واہ، لیکن تفسیری اعتبار سے خصوصاً میں نے اپنا ترجمہ جو کیا ہے اس میں سردار سے معنی کیا ہے، چونکہ زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جتنے منافقین تھے ٹھیک، یہ اپنی خلوت کی محفلوں میں اپنے سرداروں کے پاس جا کر اکٹھے ہوتے، جی، ان سے رہنمائی بھی لیتے اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی ان کو پیش کرتے۔ ٹھیک ٹھیک، تو قرآن مجید نے ان سرداروں کو یہاں شیاطین کہا گیا ہے، واہ واہ، کعب بن اشرف، اور ان لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ قول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیا۔ زاد المسیر کے اندر اس کی طرف ابن جوزی نے اشارہ کیا ہے۔ اس طرح اگر مجموعی لحاظ سے دیکھیں اور عصر حاضر میں اب ہم اپنے دور کے لحاظ سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر وہ منفی طاقت جو اسلام کے خلاف نفرت دلاتی ہے وہ شیاطین ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ وقت کے شیطانوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین کرام، ساری زندگی ہوگی ہم یہی سنتے آئے کہ ابلیس اور اس کے چیلوں کو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن شاہ صاحب نے جو وسعت بیان فرمائی ہے، ہر ضرر والی چیز جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے شیطان ہے، اور ہر وہ چیز جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہمیں دور کرے وہ شیطانی عمل ہے، وہ شیطان ہے۔